سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه مرة أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق اللہ العظیم. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم جاری ہو گیا وَقُلْنَا اهْبِطُوا. اللہ پاک نے حکم دے دیا تم سب اتر جاؤ. کون کون؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابو علیہ السلام، شیطان ملعون، سانپ، اور کچھ روایت میں ہے کہ مور بھی تھا کیونکہ مور نے سانپ کی ہیلپ کی تھی. سانپ جو تھا وہ آنے کے لیے راستہ ڈھونڈ رہا تھا تو مور کیونکہ جنت میں ہوتا تھا اس نے کہا تم میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ جانا، میں جنت میں جاؤں گا تو تم وہاں جا کے اتر جانا. اور سانپ کے اندر شیطان پہنچ گیا تھا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ مور کتنا خوبصورت جانور ہے، انتہا حسین جانور ہے. اور اس کے لیے کچھ باتیں بھی ہیں کہ اس کا ناس بہت مشہور ہے. جب مستی میں ہوتا ہے برسات کے اندر تو وہ اپنے پورے پر پھیلاتا ہے. بہت ہی خوبصورت اس کا وہ انداز ہے پر پھیلانے کا. اور وہ ڈانس شروع کرتا ہے اور ڈانس کرتے کرتے پھر اپنے پاؤں کی طرف سے نظر مارتا ہے اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. کہ جس قدر وہ حسین ہے اسی قدر بدصورت اس کے پاؤں ہے. اور اس چیز کا وجہ اس کی یہی ہے کہ شیطان جو تھا سانپ کی شکل میں اس کے پاؤں سے چمٹا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو سزا یہ دی. اس کے پورے جسم کو تو خوبصورت رکھا لیکن اس کو پاؤں کو بدصورت بنا دیا. بہرحال اس سب کے اندر ان سب کا حکم آیا کہ اب تم جو ہے اس زمین سے نیت ہو جاؤ. قُلْنَا اهْبِطُوا، تو جاؤ تم لوگ. اب ہجرت ہو رہی ہے آدم علیہ السلام کی. کتنی بڑی جگہ سے کدھر جا رہے ہیں پھر دیکھیں آپ کہاں جنت اور جس جگہ پہ ہے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ دنیا اب پچھلے کس حال میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا عجیب حالت تھی. جنت کی ساری چیزیں ان سے چھین لی گئی تھی، سارے لوازمات ختم کر دیے گئے. اللہ اکبر. اللہ کا غصہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے.
اللہ طیش میں آ جائے، غضب میں آ جائے تو اللہ معاف فرمائے. اللہ اکبر. اب آدم علیہ السلام کا اخراج ہو رہے ہیں، نکل رہے ہیں جنت سے. کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کیا عیش و آرام، کیا چیزیں. سبحان اللہ. فاخرج منها كان فی. کیسی عیش سے دنیا سے، کتنی بہترین دنیا سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسی جگہ پر بھیج رہا ہے. کچھ سامان نہیں، کوئی چیز نہیں. رات میں کیا ہے؟ جنت سے میں ایک شاخ تھی جنت کی بس. اور دوسری چیز لباس میں جنت کی جو چیز ساتھ آئی وہ کمال چیز تھی. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر خلافت کا تاج پہنایا گیا تھا. سبحان اللہ. وہ کیا تاج ہوگا جس کو اللہ خلیفہ بنائے اور جس کو اللہ تاج دے خلافت کا. کیا اس کے اندر صفات اور کوالٹیز ہوں گی اس تاج کے اندر. آپ خود سوچیں. بادشاہوں کا تاج تو ہم دیکھتے ہیں، ملک کا بادشاہ ہوتا ہے اس کا تاج اسی رنگ کا ہوتا ہے. اس سے بڑا ملک ہوگا تو بادشاہ اس کا تاج اس سے بھی قیمتی ہوگا. لیکن جو بادشاہوں کے بادشاہ نے تاج بنایا اور پوری دنیا کا خلیفہ بنا کے بنایا ہو، تمام فرشتوں کو جھکایا ہو، اس کا تاج کتنا خوبصورت ہوگا. تو اب وہ تاج تو باقی نہیں تھا جب اتر رہے نیچے. تاج خلافت جو بنایا گیا تھا وہ تو نہیں تھا. کیا تھا اس کی جگہ؟ جنت کے درختوں کی ٹہنیوں کے بنائے گئے تاج تھا جو آپ نے سر پر رکھا تھا. اللہ اکبر. تو یہاں ایک بات سن لیں کہ تاج سب کچھ لے لیے جنت میں سے. اللہ پاک نے تاج کو تبدیل تو کر دیا لیکن تاج اتارا نہیں. جو اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ آج بھی اس وقت بھی دنیا میں اتر رہے ہیں تو سبحان اللہ خلافت کی شان موجود ہے. کیوں کہ جو تاج ہے سر کے اوپر یہ کس چیز کی علامت ہے؟ شان کی، بلندی کی، عظمت کی، اونچائی کی، تو بہت درجے کی یہ علامت ہے سر کے اوپر تاج کا ہونا، سر پہ پہننا. اور پھر جو اللہ نے پہنایا وہ کتنی بڑی عظمت ہوگی، کتنی بڑی شان ہوگی، کتنا بڑا اس میں مقام ہوگا اس تاج والے کا جو یہ تاج پہنتا ہوگا. تاج کی حیت، اس کی شکل تو تبدیل کر لے گی لیکن تاج پھر بھی سر پہ موجود تھا. تو پتہ ہی چلا تھا کہ آپ زمین پہ تو تشریف لائے لیکن پھر بھی خلیفہ آپ ہی تھے زمین کے. سبحان اللہ. بنی نہ انسانی خلیفہ تھا. جتنی چیزیں تھیں، جو بھی دنیا اس وقت موجود تھی، دنیا کے اندر جو کچھ بھی تھا، جتنی مخلوق موجود تھی، خلیفہ آپ ہی تھے ان کے. وہ سب آپ کے ماتحت تھی. اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ بنی آدم کے نزد آج بھی جتنی بھی اس دنیا کے اندر چیزیں ہیں، جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، جو کچھ بھی ہے، حاکم اس پہ یہی انسانی ہے. باوجود اس کے کہ سزا پر تو آئے حضرت علیہ السلام لیکن وہاں خلافت موجود رہی. تو یہ بھی وہ ایک بات، خلافت موجود نہیں بلکہ خلافت برقرار ہے. سبحان اللہ. اس کی عظمت بھی تک موجود ہے. کیسے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سر پر اس تاج کو برقرار رکھا. تو شکل بدل گئی لیکن خلافت موجود تھی، اسی طرح موجود تھی. ایک نقطہ اس میں سن لیں کہ کیوں رکھا گیا سر پہ تاج. بڑا قیمتی نقطہ ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس تاج سے علامت یہ تھی کہ ابھی تک خلیفہ ہیں. اور سب سے بڑا کس کو چڑ ہوتی ہے اس تاج سے؟ شیطان کو. اس تاج کو رکھا اس لیے گیا کہ شیطان ملعون جو تھا اس سے بے انتہا چڑھتا ہے کہ سر پہ یہ تاج موجود ہو، کیونکہ وہ تو اس کی دشمنی تھی. اور تاج جو ہے نشانی ہے خلافت کی. تو حضرت آدم علیہ السلام کے سر پہ وہ تاج برقرار رکھا. کیوں کہ ملعون شیطان جو تھا وہ ذلیل ہوتا رہا دیکھ کر
اس کے گھبراہٹ پریشانیوں میں اور اضافہ ہوتا رہا دیکھ کر کے. تو ابھی تک خلیفہ ہے, نیچے بھی آ گئے, لیکن یہ تو ابھی تک خلیفہ موجود ہے, کیونکہ وہ نشانی موجود ہے سر پر جو اللہ نے برقرار رکھی تھی. سبحان اللہ. اور یہ بھی سن لیں آپ کہ آج تک یہ تاج موجود ہے. سبحان اللہ. یہ تاج گیا نہیں ہے, آج تک یہ تاج موجود ہے. جو سب سے بڑا دشمن شیطان جس سے جلتا ہے وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریفہ جو امت کے سروں پر امامت کی شکل میں لوگوں پر سجا دی گئی ہے. سبحان اللہ. یہ وہی تاج ہے, یہ وہی تاج ہے جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے خلافت کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی سنت کے ذریعے سے پوری امت کے سروں پر امامت کی شکل کے اندر پہنا دیا, اور یہ قیامت تک لوگوں کے سروں پر تاج موجود رہے گا. سبحان اللہ. اب یہ سوچیں کہ جو یہ امامہ ہے اس کی شان و شوکت وہ خود سمجھ لیں کہ کتنی بڑی ہے, کتنی چیزوں کو یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے. سر کے اوپر انسان کے جو امامہ ہوتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے, اس کی برکت کیا ہے, اس کی عظمت کیا ہے. یہ معمولی چیز ہے؟ آپ بتائیں. سب نمبر ایک کہ جن کے سروں پر امامہ ہوتا ہے شیطان سب سے زیادہ چڑھتا ہے, اور شیطان کے منہ پہ سب سے بڑا تھپڑ پڑتا ہے جب انسان امامہ پہن کے باہر نکلتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں, رحمتیں بھیجتے ہیں اس شخص پہ کہ سبحان اللہ, برباد کر دیا تو نے شیطان کو, جلا دیا تو نے شیطان کو. کتنی بڑے اللہ تعالیٰ نے ہتھیار دیا شیطان کے خلاف. اور اس امامے کی چمک اور روشنی اتنی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ نزدیک نہیں آ سکتا, کیونکہ وہ تاج ہے. اور پھر وہ تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے تعلق تھا, اب تو سبحان اللہ اس کا تعلق نبی آخر زمان سے ہو گیا, حبیب اللہ سے بھی ہو گیا اس کا. کہ سنت رسول اللہ بن کے سر پہ, یعنی زو مانی نور اللہ نور ہو گیا. الحمدللہ یہ امامہ جو تھا جنت کا تاج بھی رہا, اور سبحان اللہ کتنی بڑی چیز آپ اندازے لگائیں. تو یہ امامہ شرف انسان جب پہنتا ہے تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے لائے ہوئے خلافت کو ظاہر کرتا ہے. تو یہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو خلافت دی تھی حضرت آدم صاحب کو, اس کی خلافت کو ظاہر کر رہا ہے جو امام پہن رہا ہے. بلکہ یہ کہ امام پہننے والے کا یہ امامہ گواہی دے رہا ہے کہ تو جنتی ہے, تو جنتی ہے, تو پارٹ ٹائم کے لیے کچھ دیر کے لیے یہاں موجود ہے, اور تیرا واپسی ٹھکانا پھر جنت میں ہوگا. سبحان اللہ. یہ تو علامت ہے اس چیز کی. تو یہاں خوشخبری بنتی ہے ایک بہت زبردست. ہر امامہ پہننے والا جب امامہ پہنتا ہے تو یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میری اس دنیا سے بھائی مستقل طور پر آیا ہوں, میں تو جنت کا آدمی ہوں, جنت میں نے واپس جانا ہے, کہ میں نے جنت کا امامہ پہنا ہوا ہے, جنت کا تاج پہنا ہوا ہے. تو یہ تو اتنی بڑی بخشش کی خوشخبری ملتی ہے امامہ پہننے والوں کو. سبحان اللہ. کیا تحفہ اللہ کے نبی نے اپنی سنت کے ذریعے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ قرآن کی ہر آیت سے نبی پاک کی سنت جھلکتی نظر آئے گی آپ کو. ہر آیت, میں نے آپ پہلے دن اس کے قرآن کی ہر آیت سے یہ چیز آپ دیکھیں گے. آج جس نے عرض کیا تھا کہ سنت و شریعت کے پیغام آپ کو نکلتے نظر آئیں گے. اب یہ دیکھ لیں اس چھوٹی سے آیت سے الحمدللہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحبتو پر دیکھ لیں آپ, تفسیر سے زبردست بات آئی ہے. کیا یہ جو امامہ جو آج ہم پہنتے ہیں اس ماہ میں, اتنا بڑا تحفہ اس امت کو اللہ کے نبی نے عطا فرمایا ہے. قابل تعریف ہیں سبحان اللہ وہ لوگ جنہوں نے کسی بھی حالت میں نہ کسی خوف سے, نہ خطر سے, نہ ہجرت سے, نہ ممالک کے پرواہ کیے بغیر اپنے سروں پر اس تاج کو سجایا ہوا ہے, اور جنت کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم جنتی ہیں. سبحان اللہ. کتنی بڑی خوشخبری ان لوگوں کے لیے, ان بچوں کے لیے, آدمیوں کے لیے جنہوں نے اپنے سر کے اوپر اس تاج کو سجایا ہوا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتے. کتنی محرومی ہے, کتنی بدقسمتی ہے جس اماموں کی مخالفت کرتے ہیں. پہنت درقرار, اس پہ باتیں کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے کون ہے؟ پورا ثابت ہوتا ہے کہ امام پہننے والے سبحان اللہ کس گروپ میں ہیں؟ انبیاء گروپ میں ہیں, حضرت آدم علیہ السلام کے گروپ میں ہیں. اور جو امامہ نہیں پہنتے یا چڑھتے ہیں کسی وجہ سے بھی, وہ کس گروپ میں چلے جاتے ہیں؟ کچھ سوچ لیں آپ.
شیطان بڑا خوش ہوتا ہے ان سے کہ ان کے سروں سے میں نے تاج اتار دیا. اس تاج کو اتار کر سبحان اللہ کہ جس سے اللہ نے انہیں اتارا سزا کے طور پر زمین پر، شیطان کو خوشیوں کے بال لگ جاتے ہیں، واہ واہ میں کامیاب ہو گیا، ان کے سر پہ میں نے اس کو نہیں آنے دیا. معمولی چیز نہیں بھائی، اب اندازہ لگائیں کتنا بڑا اللہ نے آسان کیا ہے. سبحان اللہ کتنا بڑا آسان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے اللہ نے ہم نصیب فرما دی ہے کہ سب صحبت اللہ والوں کی بھائی ہو. نہ آج میں حضرت صاحب سے ملا ہوتا، نہ مجھے پتا اماموں کا ہوتا ہے امامہ کیا چیز ہے. کتنے بڑے اللہ والوں کی صحبت میں پہنچے انسان کیسے کیسے انعامات حاصل کر رہا ہے. حضرت علی سے روایت ہے، فرمایا قدیم غم مجھے رسول اللہ نے ایک امامہ باندھا. حضرت علی فرما رہے ہیں، کس میں ہے؟ ابن شیبہ، ابو داؤد، بیہقی، اس کی میں آپ کو روایت کر رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں. حضرت علی سے روایت ہے، فرمایا غدیر خم کے روز مجھے رسول اللہ نے ایک امامہ باندھا اور اسے میرے پیچھے لٹکایا. اور ایک روایت میں ہے کہ اس کو شملے کو جو پیچھے ہوتا ہے اس کو شملہ کہتے ہیں، میرے کندھوں پر لٹکا دیا، یعنی کندھوں کے اوپر لٹکایا. دونوں سنتیں، پیچھے لٹکانا بھی، کندھے رائٹ پہ لیفٹ کندھے پہ چھوڑنا بھی. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے بدر اور حنین کے دن جن فرشتوں کے ذریعے میری مدد فرمائی تھی انہوں نے اس طرح رفع فرما رہے ہیں حضرت علی کو امامہ باندھ کے فرما رہے ہیں کہ علی جس روز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے میری مدد فرمائی تھی، بدر و حنین کے اندر مدد ہوئی تھی نا، فرشتے اترے تھے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں علی جب وہ زمین پہ اترے تھے تو انہوں نے بھی اسی طرح امامہ باندھا تھا جس طرح میں تیرے امامہ باندھتا ہوں. اور پھر فرمایا بڑا عجیب جملہ ہے کہ امامہ جو ہے وہ کفر ایمان کے درمیان رکاوٹ ہے. سبحان اللہ، مسلمان اور مشرک کے درمیان رکاوٹ ہے. تو امامہ پہننے سے انسان کا اتنا ایمان بلند ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ کہ کفر تک جانے کا شائبہ ہی نہیں ہوتا اس سے، یعنی ایمان کی بلندگی ہو جاتی ہے. اس کی پروٹیکشن آف ایمان ہے امامہ باندھنا، پروٹیکشن آف ایمان ہے. اس حدیث سے آپ دیکھیں کتنی بڑی بات اس امامے کی صفت بیان کی ہے. سبحان اللہ. اب یہ اس حدیث سے ثابت کیا ہوا، کتنی بڑی بات ثابت ہوئی کہ یہ کیا بن گیا امامہ. اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ بدر حنین میں کئی مقام پر ثابت ہوا. تو اب یہ کیا ہوا کہ سنت آدم بھی ہے، سنت ملائکہ بھی ہے، سنت رسول وسلم بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے، سنت صحابہ و صالحین بھی ہے. اتنے بلند اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے، یہ امام پہننا. تو انعام اس پہ کتنے رکھیں گے اللہ تعالیٰ نے، آپ سوچیں. حضرت جابر مسند فردوس کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ رکعت کہ 2 رکعت جو امامے کے ساتھ پڑھی جائیں گی ان سے بہتر ہیں جو بغیر امامے کے سے پڑھی جائیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ علامہ مناوی رحمۃ اللہ اس کی تشریح فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں فرشتے بھی آتے ہیں، لہذا نماز میں بغیر امامے کا آنا خلاف ادب ہے، کیونکہ فرشتوں نے تو امامہ پہنا ہوگا. وہ تو زمین پہ آ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک کی سنت ہے، یہ اس کو کیسے ترک کر دیں. جنتوں میں دیکھا ہے تو تاج ہے جس کی شکل امامے کی شکل میں ہمارے سروں پہ آ گیا ہے. پہلے سچ تاج تھا جنت میں، پھر اترے تو حضرت آدم السلام کی وہ درختوں کی شاخ سے بنا، اور پیارے آقا جب آئے تو انہوں نے امامے کی شکل دے کر اس سنت تاج کو جاری فرما دیا. اب مجھے بتائیں کہ اس میں کیا روشنی ہوگی، کیا نور ہوگا. اسی طرح کی روایت ہے کہ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ امامے کے ساتھ ہوں، جو فرض امامے کے ساتھ ادا کیے جائیں وہ نفل نماز جو امامے کے ساتھ ادا ہو دوسری نمازوں کے مقابلے میں 25 گنا زیادہ ہوتی ہے. 25 گنا زیادہ ہے، نفل ہو یا فرض. اور وہ جمعہ جو امامے کے ساتھ وہ 70 جمعے بلا امامے کے برابر ہوتا ہے. یعنی ایسے جو بغیر امامے کے آپ نے جمعہ پڑھا ان 70 جمعوں کے برابر یہ ہوگا جو آپ نے امامے کے ساتھ ایک جمعہ پڑھا ہوگا. حافظ ابن حجر نے رحمۃ اللہ نے اس کو موضوع کہا ہے. اب بتائیں کتنی فضیلت ہے اس کی. سبحان اللہ. امام شامی ابو درداء رحمۃ اللہ سے ایک نقل فرماتے ہیں، حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اور فرشتے جمعے کے دن امامہ باندھنے والوں پہ خاص رحمتیں بھیجتے ہیں. اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ فرشتے جمعے کے دن امامہ باندھنے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. امام نے کہا کہ یہ روایت ہے،
فضائل میں موجود ہے، تو وہ ضعیف ہو لیکن فضائل کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت فرماتا ہے کہ جامع مسجد کے دروازے پہ فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو کہ جمعے کے دن امامہ باندھنے کے جو آتے ہیں، باندھ کے آتے ہیں، ان کے لیے خاص دعائیں کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے اس قسم کی حدیث سے جمعے کے دن خطبہ مسلم کے لیے امامہ کا باندھنا مستحب قرار دیا ہے۔ بتائیں آپ، تو یہ وہ سبحان اللہ اس تشریح کے اندر وَقُلْ نَحْبَتُ نکلو، اس انداز سے نکلے کہ ان کے سر پر ایک تاج تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے سروں پر سنت کی شکل میں پہنچا دیا۔ اور آپ کے ساتھ ایک اور چیز بھی تھی، وہ حجر اسود پہ آپ سے روایت میں آتے ہیں، وہ بھی لیا۔ تو وہ ٹہنی کی جنت کے کچھ پتے تھے، کچھ آپ کا تاج تھا، اور وہی اسود کا آیا۔ یہ روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے ہند میں اترے، یعنی ہندوستان جس کو کہا جاتا ہے، اور اس کا شہر جو ہے جس شہر میں اترے ہندوستان کی وہانا شہر تھا جہاں پہ آپ اترے۔ اب کیا تھا، سخت پریشان بیٹھے ہیں آپ، وہ تو عجیب دنیا میں پہنچ چکے ہیں، اللہ اکبر۔ اب اس دنیا کا اندازہ لگائیں، اس دنیا سے کہاں پہنچ چکے ہیں، بے انتہا گھبرائے ہوئے، بے انتہا پریشان، یعنی حالت یہ تھا، اللہ اکبر۔ یہ بی بی حوا گھٹنوں میں سردی ہوئی تھی، گھٹنوں کے اندر سر دیا تھا، حضرت آدم نے اپنے کو سر جھکائے نیچے بیٹھے تھے، اور بے انتہا تکلیف اور وضع کے اندر تھے، یعنی گریا کے اندر تھے۔ تو اللہ سبحانہ نے عجیب انتظام کیا کہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ اکبر آزان دلوا دی۔ یہ اللہ کا کرم تھا۔ دیکھیں اب دیکھ لیں اذان کتنی بڑی چیز ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اذان دینا شروع کی، اور جب اذان کی اس لفظ میں پہنچے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، بس جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نامی آیا، سبحان اللہ، حضرت آدم السلام کی تو زندگی دوڑ گئی، گویا زندگی مل گئی، ایک دم بشارت اور سکون آ گیا اس نام سے کہ اتنا پیارا نام، یہ کس کا نام، نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے اندر اتنی تسلی اور سکون اتر آیا کہ جس کی کوئی انتہا کوئی نہیں تھی۔ میرے ذوق کہتا ہے کہ میں اپنے نعت میں کچھ شعر کہتے، کبھی میں نے چونکہ سرکار دو وسلم کی نامی کا ذکر ہو رہا ہے اور کس سے ہو رہا ہے کہ ایسے مقام پر جب آدم السلام تڑپ اٹھے اس نام سے، ایک نئی زندگی مل گئی ان کو۔ مجھے سب سے پیارا ہے نام محمد، مجھے سب سے پیارا ہے نام محمد، مجھے سب سے پیارا ہے نام محمد، میرے دل کا تارا ہے نام محمد، میرے دل کا تارا ہے نام محمد، مجھے سب سے پیارا ہے نام محمد، میرے دل کا تارا ہے نام محمد۔ ارے مقام محمد بھلا کون جانے، سبحان اللہ، دیکھیں کیا مقام تھا، مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھلا کون جانے، ارے خدا کا دلارا ہے
نام محمد، خدا کا دلارا ہے نام محمد، اور تجلی برستی ہے جس کی جہاں میں، تجلی برستی ہے جس کی جہاں میں، ارے وہی تو اجالا ہے نام محمد، وہی تو اجالا ہے نام محمد، تجلی برستی ہے جس کی جہاں میں، تجلی برستی ہے جس کی جہاں میں، ارے وہی تو اجالا ہے نام محمد، ارے وہی تو اجالا ہے نام محمد، ارے میں کشو آج بھر بھر کے پی لو، ارے میں کشو آج بھر بھر کے پی لو، کہ ساقی تمہارا ہے نام محمد، کہ ساقی تمہارا ہے نام محمد، اور ڈروں روز محشر میں کیوں کر اے آصف، اور ڈروں روز محشر میں کیوں کر اے آصف، کیونکہ میرا تو سہارا ہے نام محمد، ہاں میرا تو سہارا ہے نام محمد، ارے مجھے سب سے پیارا ہے نام محمد، میرے دل کا تارا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی اب نام آ گیا تو دل تڑپ گیا میرا بھی، سبحان اللہ کیا ہوا، اذان جبریل علیہ السلام دے رہے ہیں، نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آ رہا ہے، اور آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو نئی زندگی مل رہی ہے، سبحان اللہ۔ ہر ایسے ثابت ہے سرکار اعظم کی شان الوہیت، سبحان اللہ۔ دیکھیں اب کتنا سخت وقت آدم علیہ السلام کی حالت، اس حالت میں زمین پہ دیکھ رہے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، حکم تھا قُلْنَا اهْبِطُوا، نیچے اتر جاؤ، اگلی سزا اس دنیا کی حقیقت کو اللہ سبحانہ آپ ظاہر فرما رہے ہیں، سنیں وہ کیا ہے، قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، جس دنیا میں موجود ہے نا، اس کی حقیقت بتائی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی۔ دیکھیں بھائی جب بیٹھے تھے اور اللہ نے سوال کیا کہ آدمی میں نے تجھے منع کیا تھا، تو نے اس درخت اس کے قریب نہ جانا تھا، تو کیوں گیا؟ بتا، میں نے کہا تھا تجھ سے فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَزَوْجِكَ فَلَا تَخْرُجَنَّ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، کہ یہ دیکھ کہ دشمن ہے تیرا بھی تیری بیوی کا، تم دونوں کو جنت سے نکال کے دم لے گا۔ یہ بتا کیوں بات نہیں سنی؟ یہاں ایک نقطہ سن لیں، بڑا قیمتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں میں اشارہ فرما رہا ہے، یہ قرآن تو عبرت ہے نا ہمارے لیے، یہ واقعہ پورا عبرت ہے ہم لوگوں کے لیے
کیا اشارہ ہے کہ دیکھو آدم السلام سے غلطی ہو گئی، آدم السلام نے غلطی کی، سزا ملی، سزا کے بعد کہاں سے عروج سے کہاں نیچے آئے. تو واقعہ سنانے کے اشارے سے دیا جا رہا ہے کہ خبردار، عقل مند لوگوں کا کام نہیں ہوتا کہ جب ایک چیز ایک دفعہ انسان سے ہو جائے اور اس کی سزا اس کو مل جائے، دوبارہ وہ غلطی کبھی نہ کرے. تو تم جب اس دنیا میں جاؤ گے تو تم اس غلطی کو نہ دہرانا. اسی لیے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اتارا ہے، تاکہ جب تم قرآن پڑھو تو تمہیں احساس ہوتا رہے کہ دیکھو اس وجہ سے ہمیں دنیا میں لائے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی تھی، جس غلطی کی سزا ہم یہاں پر آئے، تو اب ہمیں غلطی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس غلطی کی بات دوبارہ غلطی کرنا تو سب سے بڑی بیوقوفی ہوگی تمہاری. کیونکہ بھائی یہ کوئی ناول کی کتاب نہیں ہے یا کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، یہ تو عبرت کے لیے بتائی جا رہی ہیں، ساری باتیں سمجھائی جا رہی ہیں کہ تم یہ غلطی دنیا میں نہ کرنا، پھر اس غلطی کو نہ دہرانا. کیا غلطی کی تھی کہ جو میرا حکم تم پر آ جائے، جو چیز میں تمہیں حکم دے دوں تو اس حکم کو نہ ٹالنا، ورنہ وہی بن جائے گا درخت. ہر میری نافرمانی وہ ہوگا جیسے تم درخت کے قریب پہنچ گئے. ہر حکم کو یہ سمجھو لا تقربوا هذا الشجرة، اس درخت کے نزدیک کی نہیں تم نے جانا. ہر حکم کو یہ سمجھو جو آدم السلام کو دیا تھا کہ تم یہ کام نہیں کرنا، تم نے فلاں کام نہیں کرنا، تو وہ ایسے ہی ہے کہ جس کو منع کیا جا رہا ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، کیونکہ اس سے سزا مل چکی ایک دفعہ. تو عقل مندوں کی نشانی یہ ہے کہ اس کہانی کو بار بار دہرانے کا مقصد اللہ تعالیٰ جو بیان فرما رہے ہیں قرآن میں وہ یہ ہے کہ تم یہ غلطی نہ کرنا کہ میری نافرمانی کرو اس دنیا کے اندر، ورنہ تم اس سے بھی زیادہ سزائیں تم مستحق ہو جاؤ گے. اس کی وہ سزا یہ ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ اس دنیا کے اندر تمہیں جو بھیجا جا رہا ہے اور دنیا کی ہر چیز تمہیں یاد دلائے گی یہ چیز کہ تم سزا یافتہ لوگ ہو، تم سزا کے طور پر آئے ہو. کیا ہوگا؟ بعدکم لبعض عدو. اب یہ دنیا کی حقیقت بتائی جا رہی کہ اس دنیا جو ہوگی، کس انداز سے تم اس دنیا میں رہو گے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ ہر وقت اس دنیا کے اندر افراتفری مچتی رہے گی، قتل، غارت، بسخونی، کوئی دولت کی وجہ سے قتل کر رہا ہے، کوئی عورت کی وجہ سے قتل کر رہا ہے، شہرت کی وجہ سے کسی کو مار رہا ہے. گویا کہ کہیں بھی کوئی افراتفری لگی رہے گی اس دنیا کے اندر، کہیں بھی تصور نہیں ہوگا سکون کا. تو اتنی بلند جگہ سے جہاں سکون ہی سکون تھا، جہاں آرام ہی آرام تھا، کہیں مشقت کچھ نہیں تھی. سبحان اللہ، اللہ کی کرم اور نوازشیں تھیں ہر وقت. جہاں جنت کے باغات، جہاں جنت کی نہریں، جہاں جنت کے باغات، جہاں جنت کا میدان، اور کہاں اس دنیا میں پھینک دیا گیا. تو یہ سزا کے طور پر ہم آئے ہیں. فرمایا اس کی سزا یہ ہے کہ بعدکم لبعض عدو، کہ تم ایک دوسرے سے دشمنی کرو گی. دنیا کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ یہ نہ ہو جانا کہ دنیا میں جا کے تم چوڑے ہو جاؤ. نہ، یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے. اب تو میں شیطان اس میں سکون لانے کی کوشش کرے گا کہ ہر حالت میں کوشش کرے گا کہ اس کو سکون والی جگہ بناؤ، یہ کام کرو، اتنے محلات بناؤ، اتنے کرو گے تو پھر سکون زیادہ آ جائے گا، فلاں کرو گے تو پھر سکون زیادہ آ جائے گا. تمہیں اس چکروں میں گھمائے گا شیطان، لیکن تم کسی حالت کے اندر بھی تمہیں یہ سکون نہیں مل سکے گا. یاد رکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا بعدکم لبعض عدو. بتائیے تو یہاں قتل غارت ہے، یہاں تو جھگڑے ہی جھگڑے ہیں. گھروں میں فساد، باہر فساد، سڑک میں فساد، کاروباروں میں فساد، رشتہ داروں میں فساد، دوستوں میں فساد. ہر وقت شیطان تمہیں دشمنی پیدا کرتا رہے گا. کسی حالت میں سکون نہیں ہوگا. بیماری ہیں، پریشانی ہیں، مصیبتوں سے بھری یہ دنیا ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس چیز کا اعلان فرمایا ہے اور بتاتے رہے. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرجعیت یہ اصلوں کا میت. سرکار ایک گزر رہے تھے، بھیڑ کا بچہ تھا، بھیڑ ہوتا ہے لیم وغیرہ، اس کا بچہ کوئی مرا پڑا تھا، اس کے پاس سے گزر رہے تھے میت. قال ایکم یحبون ھذا لہ، کیا تم کوئی پسند کرے گا بھائی جو مردار سڑا جو پڑا ہے جانور، اس کو کوئی پسند کرے گا؟ بتاؤ کوئی لے گا اس کو؟ اگر اس کی قیمت 4 درہم بھی مل جائے تو کیا تم لے لو گے، خرید لو گے اس کو 4 درہم کے اندر؟ ما بحب انہ لنا بشین قال، تو وہ کہنے لگے، صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہم اس کو کیسے لے سکتے ہیں؟ تو دنیا ہمیں تو کوئی مفت بھی دے تو ہم منظور نہیں کریں گے. 4 درہم تو بہت بڑی چیز ہے، یا 4 ریال تو بہت بڑی چیز ہے، تو مفت ہم نہیں لیں گے. اتنی گندی بڑی چیز کو ہم کیسے لے لیں؟ تو اللہ کے نبی نے کیسی مثال سے سمجھایا. دنیا من ھذا علیکم، کہ یہ جو اللہ کے نزدیک جو ہمیں بھیجا گیا ہے یہ تو اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جیسے یہ بچہ مردار اور حقیر ہے. اس دنیا کے اندر موجود ہے میرے بھائی. اتنی بدتر جگہ ہے یہ، اس کو تم کیسے خوبصورت بنا سکتے ہو؟ وقت ضائع کرنے والی بات ہے. یہاں تم کیسے سکون لے سکتے ہو؟ چاہے کتنی گاڑی لے لو، مکان لے لو، دولتیں لے لو، بچوں کے فیوچر بنا لو، یہ سب وقت ضائع کرا رہا ہے تمہارا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقت ضائع کرا رہا ہے تمہیں دنیا میں. اللہ کے نبی نے فرمایا من احب دنیا وضر بالآخرۃ، جو دنیا سے محبت کرتا ہے اس نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا. اللہ نہ کرے کہ ہمیں دنیا سے محبت ہو. اے پالو دکان، او پالو دکان، یہ کاروبار، آج میں نے یہ ویئر ہاؤس کھول لیا، آج میں نے اتنا کھول لیا، آج میں نے نائٹ شفٹ لگا دی، آج میں رات کی مارکیٹیں لگا دی، میں نے فلاں کر لیا. کہاں گئے؟ قبروں کے اندر سو گئے لوگ. ایسے لوگوں کو مرتا دیکھا آپ نے کبھی؟ کچھ ساتھ لے جاتے دیکھا آپ نے؟ من دنیا در بالآخرۃ، دنیا کو برباد کر گئے. کتنے وقت کو ضائع کر دیا انہوں نے اس دنیا کے اندر. من احب آخرتی اضر بالدنیا. سبحان اللہ. یقیناً جو دنیا سے جو اپنی آخرت سے محبت کرنے والے ہیں ان کی دنیا صحیح نہیں ہوتی، کہ ان کی دنیا برباد ہوتی ہے. ان کی دنیا سے یہ تعلق، جس نے دنیا سے محبت کی اس نے آخرت برباد کر لی، اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے دنیا کو ختم کر دیا، تباہ کر دیا. کیا بات کی اللہ تعالیٰ نے. اضر بالدنیا فاصلوا ما يبقى على جنح. لینا ہو تو وہ چیز جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. یہ لے لی چیز آپ نے. درخت لگ گیا جنت کے اندر، ہمیشہ قائم رہے گا. بولو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان عظیم. پورا زمین آسمان میرے اس کہنے سے نور سے بھر گیا، یہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. بولو حسبنا اللہ ونعم الوکیل. بولو لا حول ولا قوت الا باللہ. جنت کے خزانوں پہ پہنچ گئے، لوٹ لیے جنت کے خزانوں کو آپ نے ایک دفعہ کہنے کے بعد. کیونکہ آخرت کی محبت کے اندر زبان جب ہلتی ہے تو اس زبان سے اللہ تعالیٰ ایسے کلمات انسان سے کرواتے ہیں. یہ نشانی اس چیز کی. تو فرمایا یہ دشمن یہ کیا ہے؟ یہ تو بیکار جگہ ہے، یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے. بعضهم لبعض عدو، یہ چاہتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے دشمن، بالکل یعنی افراتفر والی جگہ ہوگی جو تم رہو گے. پھر آگے بتایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، جہاں رہو گے مستقر و متاع الی حین. یہ سننے والی بات ہے. سبحان اللہ، جو قرآن پیغام دے رہے ہیں مستقر و متاع الی حین. بڑی اب یہاں اللہ تعالیٰ اس دنیا کا پروگرام بتا رہے ہیں ہمیں کہ یہ سب کچھ تو ہے دنیا کے اندر، لیکن میں اس دنیا میں اگر تمہیں بھیجا تو بغیر پروگرام کے بھیج دیا. یہ نہیں ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنیں اس بات کو. اگر دنیا کو میں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اس دنیا کو ہم نے اگر تمہارا ٹھکانہ بنایا ہے جو اتنی گندی ہے، جس کا بتایا گیا سب کچھ اتنی گندی بتائی ہے، تو ایک چیز کو یاد رکھو، یہ ٹھکانہ تمہارا بنا ہے وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ. 2 چیزیں آپ نوٹ کر لیں، بڑی زبردست قرآن میسج دے رہے ہیں. سبحان اللہ. سنیں کیا اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بتاتا ہے. ایک طرح متاعن فرمایا ہے اور فرمایا إِلَىٰ حِین. متاعن کیا ہے؟ نفع مند. اور دوسرا کیا فرمایا؟ إِلَىٰ حِین. جس دنیا میں تمہیں ہم نے بھیجا ہے اس کی خاصیتیں بتا دیں کہ بدترین جگہ ہے، یہ بےہودہ جگہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا کے اندر، خرافات بھرے ہوئے ہیں. اور بھیجا کتنے دیر کے لیے؟ إِلَىٰ حِین. ایک چیز یاد رکھنا کہ ایک مقرر وقت تک کے لیے بھیجا ہے تمہیں، ہمیشہ تم یہاں نہیں رہو گے. گھبرانا اس بات سے. بھیجا اس دنیا میں کس سے؟ ایک مقرر وقت کے لیے بھیجا گیا. اور فرمایا متاع إِلَىٰ حِین. اس لیے ایک مقرر کیا کہ تم اس دنیا سے فائدہ اٹھا لو. اب یہ ہے زبردست سننے والی بات، اس سے فائدہ اٹھا لو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، آسمان سے نیچے لایا ہے، لیکن کوئی پروگرام کے بغیر نہیں بھیج دیا کہ ویسے بھیج دیا ہمیں دنیا کے اندر. نہیں، کس لیے بھیجا ہے؟ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِین. اس بدترین دنیا سے بھی تم نے خالی نہیں آنا، بلکہ کیا ہے؟ اس دنیا سے تم نے فائدہ اٹھانا چاہیے. فائدہ کیسا؟ فائدہ وہ ہے کہ جو پروگرام میں تمہیں دے رہا ہوں اس دنیا میں رہنے کا، اگر تم اس پروگرام کے مطابق اس دنیا کے اندر رہے، جو پروگرام میں تمہیں دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو پروگرام میں تمہیں دے رہا ہوں
تھوڑی دیر کے لیے جو تم اس دنیا میں رہو گے متعن، وہ پروگرام ایسا ہوگا کہ تم اس سے، اس ناپاک گندی دنیا سے بھی تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، اٹھاؤ گے۔ اگر تم نے اس پروگرام کو چھوڑ دیا، اس پروگرام کے مطابق جس کے تحت تمہیں اس دنیا میں اتارا گیا ہے، تو پھر یہ دنیا تمہارے لیے طوفان برباد بن جائے گی۔ لیکن اس پروگرام کے مطابق چلے تو نہ شیطان تمہارے راڑے میں آ سکتا ہے، نہ یہ دنیا کی پریشانی تمہیں تنگ کر سکتی ہے، نہ یہ دنیا تمہارے لیے عذاب بن سکتی ہے، بلکہ سبحان اللہ اس پروگرام کے مطابق چلنے کے ساتھ ہر چیز تمہارے قبضے میں آ جائے گی، جس پروگرام کے مطابق اللہ تعالیٰ کا میں نے تمہیں بھیجا ہے۔ اب وہ پروگرام کیا ہے وہ سننے ہیں پروگرام الحمدللہ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے پروگرام ہمیں دنیا میں آنے کا کیا دیا ہے؟ پروگرام یہ دیا کہ تم نے اس دنیا کے اندر اطیع اللہ اور اطیع رسول کو پکڑنا ہے، اس کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے۔ تو پھر یہ دنیا جو میں تو بتا رہا ہوں متاعن، اس دنیا سے تم پورا فائدہ اٹھا لو گے۔ سبحان، کیسا فائدہ کہ الہین ایک وقت کے بعد جب تم میرے پاس واپس پلٹو گے، الہین میں یہی اشارہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے تم جاؤ، اگر تم نے اس پروگرام کے مطابق جو میں تمہیں دے رہا ہوں اطیع اللہ اطیع رسول کا، تم نے زندگی میں یہاں دنیا میں بسر کر لیا اس پروگرام کے مطابق جو میرے آخر زمان نبی لے کر آئیں گے، ان کی شریعت سنت کے مطابق تم نے زندگی گزار لیا، فقط فاز فوزا عظیما۔ کون کہتا ہے کہ تم ناکام اس دنیا سے آ رہے ہو؟ تم ٹیسٹ پاس کر لو گے۔ تو میرے بھائیو، اس دنیا میں جو سزا بھی دے گی، اتارا بھی گیا، سب کچھ دیا گیا، بدترین جگہ ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پروگرام ہمیں دے دیا ہے کہ اگر اس طریقے سے ہم زندگی اس دنیا میں گزاریں گے الحمدللہ، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری سنت اور شریعت کا جو پروگرام اللہ نے دیا ہے، اس کو اگر ہم نے پکڑ لیا تو الحمدللہ یہ دنیا بھی ہماری، جب تک یہاں رہیں گے اس پروگرام کے تحت، تو دنیا بھی جنت سے کم نہیں رہے گی ہماری الحمدللہ۔ ایک ہی مثال میں نے آپ کو سنت کی بتائی ہے، تاج کی، جنتی رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے ان آیت کا جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں میسج دیا اور ایک ہمارے لیے علامتیں دی ہیں چیزوں کی، یہ کیونکہ یہ قرآن تو میں نے آپ کو بتایا نا، تو یہ عبرت بتاتا ہے، عبرت ہے ان واقعات کے جو اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے سے ہمیں اس دنیا کے اندر رہنے کے طریقے بتا رہا ہے۔ تو اب کیا میسج یہی ہے کہ اس کو ہمیں سزا پہ ہم دنیا میں آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو دو چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ نمبر ایک، پہلے یہ کہ ہمارے ساتھ جو ایک دفعہ واقع ہو چکا ہے، ہم نے غلطی کی، نافرمانی کی، تو اس کی سزا ملی، اب ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں ورنہ اس کی سزا پھر بہت سخت ہے، جہنم میں ہمیشہ کے لیے۔ دوسری یہ چیز کہ دنیا جو ہے یہ بے انتہا گندی جگہ ہے، اس میں کبھی کوشش نہ کرو کہ یہاں سکون حاصل کر سکیں گے، دنیا سے، دولت سے، سب شیطان چکر دینے کے لیے کرے گا، ہمارا دشمن ہے، وہ تو ہمیں روکنا چاہتا ہے جنت سے، تو اس کی طرف توجہ نہ کرنا۔ ہاں، پریشانیاں، مصیبتیں، جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اس کے لیے گھبرانے کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ متاعون، اس دنیا سے تم فائدہ اٹھانا کس وجہ سے کہ جب پروگرام میں تمہیں دے رہا ہوں، جس پیغام کے تحت تم اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ کیا ہے؟ اطیع اللہ اطیع رسول، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا، اس طرح ماننا بطریق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس کو شریعت و سنت کہا جاتا ہے، جب اس کو تم کرو گے، الہین جب تھوڑے دنوں بعد میرے پاس آؤ گے، فقط فاز فوزا عظیما، تو تمہیں وہی جنت دوبارہ عطا کر دی جائے گی، وہی محلات دوبارہ جہاں سے تم نکالا گیا تھا، الحمدللہ تاج اپنے سر پہ رکھنا دنیا کے اندر بھی، اسی تاج کے ساتھ وہی امام تمہیں الحمدللہ تاج بن کے جنت میں تمہیں پھر دوبارہ پہنچا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت پہ چلنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ہے قرآن کا انداز دوستو۔ دیکھیں کہ جو شخص، جو انسان اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو بمطابق شریعت اور سنت کے گزارتا ہے، اس کا نہ شیطان کی سب سے بڑی پروٹیکشن شیطان سے اور نفس سے کیا ہے؟ نبی پاک کی سنت ہے، طریقہ، اس کے سارے علاج دیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں آپ دنیا کی گھبراہٹوں کی، پریشانیوں کی، مصیبتوں کے سارا علاج کس میں؟ نبی پاک کی سنت کے اندر۔ چاہے کتنی دنیا گندی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ان لوگوں کے لیے گندی نہیں جنہوں نے نبی پاک کی سنت کو، طریقے کو پکڑ لیا، وہ سمجھ گیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پروٹیکشن پورا دیا ہے اس دنیا کے اندر،
پوری ہمارے پاس پروٹیکشن موجود ہے اور طریقہ ہمارے پاس موجود ہے. اور کبھی بھی اس دنیا کو یہ نہ سمجھے کہ بیکار ہے ہمارے لیے. نہیں، یہ دنیا بہت قیمتی چیز ہے. اس کا ایک وقت بہت قیمتی ہے. میں بتا رہا ہوں کیسے معمول کے ساتھ زندگی انسان گزارے کہ اپنے وقت کو ڈیوائڈ کرے سنت اور شریعت کے مطابق. اللہ نے کیا خوبصورت عبادات دی ہیں ہمیں، کیا خوبصورت اوقات دی ہیں، کیسے کیسے اوقاتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں بند کی ہوئی ہیں. یہ سب کچھ ہمیں کون سکھاتا ہے؟ وہ اوقات ہمیں کر کے دکھائے، کر کے بتائے کہ دیکھو میں اس وقت یہ کرتا ہوں، میں اس وقت یہ کرتا ہوں، اس وقت میں یہ کرتا ہوں. ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کر کے بتائیں، دکھا کے بتائیں. یہ نہیں کہ سرکار کی سنت سے ایک ایک چیز ہمیں دنیا کی سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی اگر ہم اس کے مطابق کریں گے تو ایک وقت بھی اس دنیا کا ہم ضائع نہیں کریں گے. بلکہ کیا ہے، الحمدللہ ہمیں دنیا کے ایک ایک وقت کا بھی ہمیں بدلہ ملے گا اللہ کے پاس. ایک ایک چیز کا بدلہ ہمیں ملے گا اگر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس وقت کو گزارا. جیسے آپ نے صبح گزاری، جیسے شام گزاری، جیسے وقت گزارا، ہر وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی ہمیں گائیڈنس کے لیے صدقہ رسول کی سنت کو عطا فرمایا ہے. دعا فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.